بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں آج جب بھی کوئی مرید کسی کے سامنے اپنے پیر کا تذکرہ کرتا ہے، وہ یہ نہیں بتاتا میرا پیر نمازیں کتنی پڑھتا ہے، روزے کتنے رکھتا ہے، احکامات شریعت کا پابند کتنا ہے، عبادات میں کتنا پختہ ہے، بلکہ وہ اپنے پیر کا تعارف کرواتے ہوئے عبادات کا نہیں، اس کی کرامات کا ذکر کرتا ہے۔ اور اتنا جھوٹ بولتا ہے کرامات کے باب میں کہ آج کا نوجوان اس تعارف کو لے کر جو عبادات کی نہیں کرامات کی بنیاد پر استوار ہو رہا ہے، وہ اولیاء سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ولی کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کرامات کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اس کے لیے سب سے روشن دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، یہ کہ جو میرے ولی ہیں وہ تقوی والے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کی روشنی میں آپ اللہ کے ولی کو جب بھی دیکھیں گے وہ زندگی کے ہر حصے میں اور اپنے وجود کے ہر رگ و ریشے میں تقوی کا اعلیٰ مظہر نظر آئے گا۔ آپ اس کا بچپن دیکھیں، لڑکپن دیکھیں، جوانی دیکھیں، بڑھتی عمر دیکھیں، وہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں آپ کو تقوی سے خالی نظر نہیں آئے گا، چونکہ رب ذوالجلال کے ساتھ اس کا تعلق کرامات کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کے ولیوں کی زندگی کے ہر گوشے میں تقوی کا نور نمایاں نظر آئے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا نوجوان چونکہ وہ خود تحقیقی نوعیت کا اتنا مطالعہ نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر دھیان اور توجہ زیادہ دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سنانے والے حق بتاتے نہیں ہیں، سچ سناتے نہیں ہیں۔ وہ قصے کہانیاں جن کا اللہ رب العزت کے مقربین کی حیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس وہ قصے جب یہ سنتے چلے جاتے ہیں اور ان کا دل ان قصوں کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اولیاء سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآنی فرامین کی روشنی میں اور نبوی ارشادات کی روشنی میں نوجوانوں کو بتائیں کہ اللہ رب العزت کے جو مقربین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کرامات کی بنیاد پر نہیں، تقوی کی بنیاد پر ہے۔